دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے آئیے ایک لمحے کے لیے ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کب اور کیسے ہم خود اپنے مقدمات کو کمزور کر دیتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو بہرائچ کیس سے جڑی کچھ ایسی اہم اور قانونی جانکاریاں پیش کرے گی جو عام طور پر خبروں میں نہیں ملتی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ کو لگے کہ یہ مواد عوامی مفاد میں ہے تو پیج کو فالو کر لیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یوگی سرکار نے بہرائچ کیس میں دی گئی سزاؤں پر عمل درآمد کے لیے ہائی کورٹ لکھنؤ بینچ سے اجازت مانگی ہے، یعنی سرکار چاہتی ہے کہ عبدالحمید اور اس کے پریوار کو ملنے والی سزاؤں کو نافذ کر دیا جائے، اسپیشلی سرفراز کو پھانسی کی سزا دے دی جائے۔ قانونی طور پر سزائے موت کے کسی بھی فیصلے پر ہائی کورٹ کی تصدیق لازمی ہوتی ہے، اور اسی سنویدھانک پرکریا کے تحت ریاستی حکومت نے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ سرکار اس معاملے میں جلد بازی دکھا رہی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ لوور کورٹ کے فیصلے پر جلد از جلد عمل ہو جائے۔ لیکن اس پورے معاملے میں ایک سوال سب سے زیادہ اہم ہے: کیا اب تک ڈیفنس نے لوور کورٹ کے فیصلے کو مؤثر انداز میں چیلنج کیا؟ ممکن ہے کہ جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے ڈیفنس ہائی کورٹ کا رخ کر چکا ہو، لیکن کیا صرف ہائی کورٹ جانا ہی کافی ہوگا؟ اس سلسلے میں قانون کہتا ہے بالکل نہیں، کیونکہ اگر ہائی کورٹ میں بھی کی گئی اپیل میں وہی کمزوریاں، وہی حکمت عملی اپنائی گئی جو ٹرائل کورٹ میں تھی، تو فیصلہ بدلنے کے بجائے خود کو دھوکہ دینے کے برابر ہوگا۔ اصل مسئلہ کیس میں چوک کہاں ہوئی؟ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جس پر اصل گفتگو ہونی چاہیے تھی۔ پہلی اور سب سے بڑی غلطی دفاع کی جانب سے ایک بھی گواہ کا پیش نہ کیا جانا، جبکہ استغاثہ یعنی پروسیکیوشن نے عدالت میں کل 13 گواہ پیش کیے، جن میں سے 4 عینی شاہد تھے جنہوں نے یہ بیان دیا کہ انہوں نے قتل کو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ قانونی طور پر یہ ڈیفنس کا بنیادی فرض تھا کہ وہ ان گواہوں پر سخت کراس ایگزامینیشن کرتا، لیکن نہیں کیا۔ یہاں کئی بنیادی سوال اور بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر گواہ قتل کے وقت گھر کے اندر موجود تھے تو وہاں کب اور کیسے داخل ہوئے؟ اور اگر وہ گھر کے باہر تھے تو گھر کے اندر ہونے والا قتل انہوں نے دیکھا کیسے؟ گواہوں کے بیانات میں غیر معمولی یکسانیت کیوں نظر آتی ہے؟ کیا یہ بیانات قدرتی تھے یا کسی حد تک پری پلانڈ؟ ان نقطوں پر ڈیفنس کی خاموشی کیس کو شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ قتل کے پہلے وہاں کے سیناریو پر بھی کوئی بحث کیوں نہیں ہوئی؟ یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ واقعے سے پہلے گوپال مشرا کے چھت پر چڑھنے، جھنڈا اتارنے اور دوسرا جھنڈا لگانے کی ویڈیوز سوشل میڈیا اور نیوز چینلوں پر موجود تھیں، لیکن ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ چھت سے گھسیٹ کر گھر کے اندر لے جانے کی کوئی واضح ویڈیو یا آزاد گواہی کیوں موجود نہیں ہے؟ اگر ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا تو دفاع نے اس نقطے کو مرکزی دلیل کیوں نہیں بنایا؟ ایک اور اہم بات، سیلف ڈیفنس کا قانونی پہلو۔ بھارتی قانون کے تحت آئی پی سی کی دفعات 96 سے 106 تک سیلف ڈیفنس کا حق فراہم کرتی ہیں، اس لیے ڈیفنس کا فرض تھا کہ وہ اسے ثابت کرتا، کہتا کہ خطرہ فوری تھا، رد عمل مناسب تھا، جان بچانے کی نیت غالب تھی، اس لیے ایسا ہوا۔ لیکن عدالت میں یہ پہلو مؤثر طریقے سے رکھا ہی نہیں گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ آخر ڈیفنس لائر نے اتنے مضبوط پہلو کو نظر انداز کیسے کر دیا؟ اب بات کر لیتے ہیں کہ ڈیفنس یہ کیس آخر ہارا کیسے؟ یہ کیس صرف اس لیے ڈیفنس نہیں ہارا کہ استغاثہ مضبوط تھا یا میڈیکل رپورٹ دستیاب تھی، بلکہ اس کیس کے ہارنے کی سب سے بڑی وجہ تھی ڈیفنس میں گواہوں کا نہ ہونا، قانونی حکمت عملی کی کمی اور سیلف ڈیفنس کو ثابت نہ کر پانا۔ آخر میں ایک خاص اور انتہائی اہم پوائنٹ جو اس ہار کی سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے، ڈیفنس لائر کا بدلا جانا۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، شروع سے جون 2025 تک اس کیس کے ڈیفنس لائر تھے ایڈوکیٹ کلیم ہاشمی، جن کا ذکر میں نے اپنی پچھلی کئی ویڈیو میں کیا تھا، اور فیصلہ آنے کے بعد جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ چونکایا وہ تھا ڈیفنس لائر کے طور پر ان 2 وکیلوں کا بیان۔ ایڈوکیٹ کلیم ہاشمی کا کیس سے ہٹایا جانا، اور جس دن کلیم ہاشمی کو اس کیس سے ہٹایا گیا اس دن کورٹ میں مٹھائیاں تقسیم کیا جانا،
یہ سب اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ بہرائچ کیس میں کسی بڑے سازش کے امکان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک بات عدالتی فیصلے کی ہے تو عدالت میں باتیں نہیں ثبوت جیتتا ہے۔ استغاثہ نے ہر نقطے پر اپنا کیس مضبوطی سے رکھا، لیکن ڈیفینس اس کا مؤثر جواب دینے میں ناکام رہا۔ یہ مقدمہ ہم سب کے لیے ایک اہم سبق ہے۔ عدالت میں جذبات نہیں، نعرے نہیں، شور شرابے نہیں، بلکہ ثبوت، تیاری اور قانونی بصیرت فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ اگر یہی کمزوریاں ہائی کورٹ میں بھی دہرائی گئیں تو نتیجہ بدلنے کی امید بہت کم ہو سکتی ہے۔ فی الحال اس کیس پر ہم نظر بنائے ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی اپنی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔